إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبا طاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأعطيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه
یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معك تحت الكساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوزی قد اذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أعطيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا طاهر يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم
يعلموني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي أتعزن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل عليه السلام معنا تحت الكساء فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نظم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة
فقال علی نظام اللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام. یا اللہ پاک بانی مجلس کے گھر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. یا اللہ پاک حاضرین محفل کے گھروں پر اپنی رحمت کا سایہ قائم و دائم رکھنا. یا اللہ پاک بانی مجلس کی تمام جائز دینی اور دنیاوی حاجات کو اور حاضرین محفل کی تمام دینی اور دنیاوی حاجات کو بھرنا. یا اللہ پاک جن جن مومنین نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ پاک اس در کا واسطہ محمد والے محمد کا واسطہ ان سب کی تمام جائز خواہشات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. یا اللہ پاک تو قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اصل مومن وہ ہے سورہ بقرہ میں کہ جو اللہ سے شدید محبت کرتا ہے. یا اللہ پاک ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو اور زیادہ راسخ کر دے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلو علی محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سکائے حرم رکھ لے نہ برم، سکائے حرم رکھ لے نہ برم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں. سکائے حرم رکھ لے نہ برم، سکائے حرم رکھ لے نہ برم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. عشقوں کی زبان پہچانت ہو، عشقوں کی زبان پہچانت ہو، جو دل میں ہے وہ بھی جانتے ہو. ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، بس ہاتھوں کو پہلائے ہیں. سکائے حرم رکھ لے نہ برم، سکائے حرم رکھ لے نہ برم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. ماشاءاللہ جیتے رہو مولا بیٹا. تم باب ہوائج ہو، مولا تم باب ہوائج ہو، روزے پہ ہمیں بھی بلوا لو. برائے خوشنودی مولا عباس علیہ السلام بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ. لائے ہیں. سکائے حرم رکھ لے نہ برم، سکائے حرم رکھ لے نہ برم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. کھا کھا کے تماچے روتی ہے، کھا کھا کے تماچے روتی ہے، زندان کی خاک پہ سوتی ہے. بجھ جائے پیاس سکینہ کی، بجھ جائے پیاس سکینہ کی، ہم
رکھ لینا برم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس بچے کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے. اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے. اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہے یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے. تسنیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے. حر اور حبیب جیسے جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہ دین کے، مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے. مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے. اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش بن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے. اے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن وغا نہ پائی پانی بھی لا نہ پائے. اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ، سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے. اے چاند پانی پلانے لائے ایک مہلکہ کو سرور، کیا ذبح حرملا نے تیرے ستم لگا کر، گردن چھیدی پدر پہ سر کی بازو چھیدا پدر کا، دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے. اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بریدہ لاشیں. پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی، سینے پہ سو رہی تھی
بے سر پدر سے لپٹے، بازو بندھے یہیں پر پہلے پہل حرم کے، اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکائے، شہزادہ جناحی مالک ہے کربلا کا، کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے، پہنچا ہے کربلا میں ناچیز سبط جعفر، اے کاش پھر مقدر ہم کو یہ دن دکھائے، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر، جزاک اللہ جزاک اللہ. درود بر محمد و آل محمد. بلبل کو گل پسند، گلوں کو ہوا پسند، ہم بو ترابیوں کو ہے خاک شفا پسند، یہ اپنی اپنی وضع ہے ایسا کہ نان دوست، تم کو ارم پسند ہمیں کربلا پسند، بلبل کو گل پسند. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جائے، دنیا کے غم و رنج سے دوری ہو جائے، اے صلی علی مجلس پر نور حسین، ارے ناری بھی یہاں آئے تو نوری ہو جائے، حاصل جسے آقا کی. درود بر محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. کیا آمد ہلال محرم کا شور ہے، ارض و سما میں شیونوں ماتم کا شور ہے، اور فوج ملائکہ میں اسی غم کا شور ہے، برپا ہے حشر دیدہ پورنم کا شور ہے، ارے سونی ہے قبر فاتح بدر و حنین کی، آتی ہے ہر طرف سے صدا شور و شین کی،
آتی ہے ہر طرف سے صدا شور و شین کی، اور ہر جا بپا ہے ماتم سلطان بحر و بر، اور کعبہ سیاہ پوش ہے حجاج نوح گر، ہے چاہ میں حسین کے زمزم کی چشم تر، غم با خمبار رنج و غم سے ہے محراب کی کمر، ارے ساما ہے ماتم شہ عالم پناہ کا، اٹھتا ہے گلزمی سے فریاد و آہ کا، اٹھتا ہے گلزمی سے فریاد و آہ کا، اور رو لو عزائے شہ میں کہ درپیش ہے اجل، معلوم کیا ہے آج کے جیتے رہیں گے کل، اس عمر بے ثبات پہ تکیہ ہے بے محل، اور جائے گا کچھ نہ ساتھ لحد میں بجوز عمل، یا مجلس عزا میں جو آنسو بہائیں گے، ان آنسوؤں کی قبر میں لذت اٹھائیں گے، ان آنسوؤں کی قبر میں لذت اٹھائیں گے، اور نعمت ہے مومنوں کے لیے مجلس عزا، نوحہ کہیں ہے اور کہیں ہوتا ہے مرثیہ، سن سن کے حال قتل شہ مشرقین کا، ہوتا ہے شور واہ ثناء حسین کا، اور دل ٹکڑے ہوتے ہیں شہ بے کس کے نام سے، روتے ہیں سب لپٹ کے ذریح امام سے، روتے ہیں سب لپٹ کے ذریح امام سے، اور اس بزم میں شریک رسول خدا بھی ہیں، ساتھ ان کے اولیاء بھی ہیں اور انبیاء بھی ہیں، اور نالاں پہ سر کے حال پہ مشکل کشا بھی ہیں، اور تھامے ہوئے جگر حسن مجتبیٰ بھی ہیں، اور سن سن کے مرثیے کو جو رقت جو ہوتی ہے، تم سب کے ساتھ روح آئمہ بھی روتی ہے، تم سب کے ساتھ ساتھ روح آئمہ بھی روتی ہے، اور روئیں گے انبیاء سلف اس مہینے میں، اور پیٹیں گے سر کو شاہ نجف اس مہینے میں، دل چاک ہوں گے مثل صدف اس مہینے میں، اور بچوں کی جانیں ہوں گی تلف اس مہینے میں، اور گھر بے چراغ ہوگا بنت بطول کا، اور ڈوبے گا بحر خون میں سفینہ رسول کا، ڈوبے گا بحر خون میں سفینہ بطول کا، کیا آمد ہلال محرم، اللہم صلی علی محمد، بار دیگر نعرہ الصلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اول العابدین اول المسلمین وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشیرا ونذیرا. یا ایھا المزمل ویا ایھا المدثر طٰ و یاسین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنت دائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم من الآن الی یوم الدین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. درود بر محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ماہ ذی الحج کی 29 تاریخ ہے اور مجلس استقبال محرم سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ماہ محرم کے استقبال کے لیے جو ہم جمع ہوئے ہیں ہماری اس آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. امام علیہ السلام کے حضور ہم ان کے جد کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہم سب نے اپنے گھروں کو اپنے آرام کو چھوڑ دیا ہے اور صرف ہم ہی نہیں بلکہ وہ مظلومہ جس کا کوئی مزار بھی نہیں ہے وہ اپنی قبر سے آج باہر نکل کر اور جہاں جہاں اس کے لال کے صف ماتم میں امام مظلوم بچھے گی وہاں وہاں وہ جائیں گی اور پرسے کو قبول کریں گی. ہماری یہ تمنا ہے کہ ہمارے زمانے کا امام ہماری حیات میں ظاہر ہو اور ہم اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ انتقام حسین جو کہ پوسٹ پونڈ ہے اب تک وہ ہمارے سامنے دشمنان اسلام سے لیا جائے اور ہم ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ اس انتقام میں شامل ہوں. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام باوز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضور اکرم کی آنکھ بند ہونے کے بعد چند ہی سال بعد جو کچھ ان کی آل کے ساتھ ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. جبکہ حضور اکرم اس بات کو بہت اچھی طرح سے لوگوں کو بتا چکے تھے کہ میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک یہ قرآن کتاب اور ایک میرے اہل بیت. یہ دونوں ایک دوسرے سے اس وقت تک جدا نہ ہوں گے جب تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ نہ جائیں. ابھی غدیر گزرا ہے. امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان حاجیوں کے لاکھوں کے مجمع میں حضور اکرم نے کیا مگر کیا کسی نے یاد رکھا؟ کربلا ایک ایسا ایونٹ ہے جس کا ماضی بھی ہے اور حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے. استقبال محرم کی مجلس کم سے کم 3 گھنٹے کی ہو تب جا کے کربلا کا بیک گراؤنڈ بتایا جائے اپنے بچوں کو اور اس کے بعد جو کچھ کربلا میں ہوا وہ بتایا جائے اور اس کے بعد کربلا کا فیوچر. یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے اللہ کے رسول سے
کہ قرآن کی آیت ہے کہ اے رسول یہ آپ سے اجر رسالت مانگتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری آل سے مودت اختیار کرو۔ ہم نے اس چیز کو گرہ میں باندھا ہوا ہے اور ہم اجر رسالت ادا کرنے کے لیے ہی یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ یہ تبلیغ جو صدیوں سے جاری ہے، جو مشکل وقت میں ہم نے تقیے کے ساتھ انجام دی، سینہ بسینہ پیغام کو پہنچایا، اور اب بمانگ دہل ہم اپنا موقف بیان کرتے ہیں۔ آج کل آئی ٹی کا زمانہ ہے، کوئی چیز کسی سے چھپی نہیں ہے۔ کل کو چھپ کے پردے میں یہ کہنے والے کہ شیعہ کافر ہیں، وہ آج دیکھیں کہ ہمارے کیا عقائد ہیں، کیا ہمارے کوئی عقیدہ قرآن سے ٹکراتا ہے، کیا ہمارے اصول دین قرآن سے ٹکراتے ہیں، کیا ہمارے فروع دین اسلام سے ٹکراتے ہیں، یا ہماری عزاداری اسلام سے ٹکراتی ہے۔ تو آئیں اور ہم سے بات کریں، اور ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے بچے اس جواب کو ہم سے سنیں اور اس کو یاد رکھیں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ آج کے لیے چھوٹے چھوٹے 3 موضوعات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا موضوع تبلیغ سے متعلق ہے، دوسرا موضوع عزاداری ہے، اور اس کے بعد کون حسین، اور اس کے علاوہ ایک اور موضوع بیچ میں ٹچ کریں گے، وہ شاعر اللہ کا ہے۔ قرآن میں آپ کو یہ 4 الفاظ اکثر ملیں گے: آیت اللہ، حرمات اللہ، شاعر اللہ۔ یہ الفاظ کیا ہیں؟ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ آیات اللہ، تو آیات اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نشانیاں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آئے۔ مثلا نظام شمسی کا یہ چلنا، دن اور رات کا آنا، بارش کا برسنا، پودوں کا اگنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کے قابو سے باہر ہیں، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس کو وہ خود چلاتا ہے۔ تو یہ آیات اللہ ہیں کہ اللہ کو سمجھنے کے لیے ان کی آیات کو دیکھا جائے۔ اس کے بعد پھر حرمات اللہ، کہ اللہ نے جن چیزوں کے احترام کا حکم دیا ہے وہ حرمات اللہ کہلاتی ہیں۔ اسی طرح شاعر اللہ، شاعر اللہ بھی وہ ہیں کہ جن چیزوں کا اللہ نے احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حدود اللہ۔ حدود اللہ وہ چیز ہے کہ وارننگ سائن ہے کہ اگر آپ اس سے آگے بڑھیں گے تو آپ کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ، یہ شریعت کی حدود ہیں جنہیں حدود اللہ کہا گیا ہے، اس سے آگے بڑھنے والے کے لیے جہنم ہے۔ تو ابھی جن آیات قرآنی کا آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ بچوں سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کے والد کے اوپر، جو کہ گھر کے سربراہ ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے کہ وہ آپ کی اصلاح کا کام کریں، آپ کے لیے وہ کہیں جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے آپ کے اوپر بھی فرض پڑتا ہے کہ آپ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ان کی بات کو مانیں، اور آپ کی بہتری کے لیے جو کہا جا رہا ہے وہ کریں۔ اس میں جو پہلی چیز ہے تبلیغ کے موضوع میں، وہ یہ ہے کہ 4 ستون ہیں تبلیغ دین کے، جس میں سب سے پہلا ستون جو ہے وہ اخلاق کا ہے، کہ اگر کوئی کسی سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے یا کوئی کہنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا اخلاق کا ایک معیار ہونا چاہیے، اس کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ہو کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ بات صحیح ہے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تبلیغات کا، اپنی رسالت کا اعلان کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اس معاشرے میں منوایا، اور اپنے اس معاشرے سے
جس کی کوئی اخلاقی اتھارٹی نہیں تھی، مورل اتھارٹی نہیں تھی اس کی. خانہ کعبہ میں حج کے وقت ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، یہ ان کی مورل گراؤنڈز تھے ان کے. وہاں پہ اپنے آپ کو صادق اور امین کے لفظ سے منوایا کہ آپ صادق تھے اور امین تھے، لوگوں کا ٹرسٹ ہو گیا. تب اس کے بعد انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اے لوگ، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک فوج ہے جو تمہارے پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اس بات کو مانیں گے، اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں. تو سب سے پہلی بات ایک انسان کی جو تبلیغ کرنا چاہتا ہو، چاہے وہ گھر کا بڑا ہو جس کے اوپر اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اس کی ایک مورل اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ جب خود بہتر اخلاق کا مالک ہوگا تب اس کے بچے بھی اس کو فالو کریں گے. حضور کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا نہ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت تھی جو ہمیشہ حضور کے اوپر گاربیج پھینکا کرتی تھی. جب ایک دن گاربیج نہیں پڑا تو آپ نے پوچھا کہ یہ عورت کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ بیمار ہے، تو آپ اس کی عیادت کو گئے. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ طائف میں جب حضور تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو وہاں آپ کے اوپر پتھر پڑے، آپ خونم خون ہو گئے. جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ یہ بستی نیست و نابود ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ نہیں. اسی طرح آپ کے لیے کیا کیا نہ مشہور کیا اس سوسائٹی نے. ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا مرد ہوتے ہیں، یا عورت ہوتی ہیں، یا پھر بچے ہوتے ہیں. حضور کو معاذ اللہ پاگل کا خطاب دیا کہ یہ مجنون ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہ مجنون ہے. شاعر کہا، جادوگر کہا. آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ پاگل ہے تو یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں. یہ دستور ہے، ہم نے اپنے یہاں دیکھا یہ دستور، اور عرب میں بھی یہ دستور قرآن نے کوٹ کیا. اگر قرآن نے کوٹ نہ کیا ہوتا تو شاید ہم نہ مانتے. اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ جادوگر سے بھاگتی ہیں، بہت ڈرتی ہیں جادو سے، اور مرد جو ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کہا کہ یہ شاعر ہیں. شاعر کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی پرفیکٹ بات نہیں کرتے، جو ذہن میں آتا ہے، تخیل میں آتا ہے، جو خیال میں آتا ہے وہ بیان کرتے ہیں. اس چیز کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو مرد بھی دور ہو گئے، عورتیں بھی دور ہو گئیں، اور بچے بھی دور ہو گئے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کا مقابلہ کس نے کیا؟ امام علی علیہ السلام نے کیا. عورتوں کا مقابلہ کس نے کیا؟ بی بی فاطمہ، بی بی خدیجہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ نے کیا. مردوں کا مقابلہ کس نے کیا؟ جناب حضرت ابو طالب نے کیا. ان تینوں کا فیور حاصل کرنے کے لیے باوجہ بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہاں سے جو پہلو نکلتا ہے وہ کوپریشن کا نکلتا ہے. دوسری چیز کہ تبلیغ دین کے جو 4 اصول ہیں اس میں سب سے پہلا اخلاق اور ٹرسٹ کا ہے. اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ تعاون کا ہے کہ حضور کے اوپر جب اتنے سارے الزامات لگے اور اتنی ساری مشکلات ہوئی کہ کوئی گاربیج پھینک رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، اس کے باوجود آپ نے کوئی رسپانس نہیں کیا، کوئی ورس رسپانس نہیں دیا. قرآن کریم میں ایک اور آیت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ thus it is due to the mercy from Allah that you deal with your followers gently, and had you been rough, hard-hearted, they could certainly have dispersed from around you. یعنی آپ یہ لوگوں کے اوپر جو آپ کے فالوورز ہیں اس کے اوپر، ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اتنے نرم دل ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں. اگر آپ رف ہوتے اور ہارڈ ہرٹڈ ہوتے، یعنی سخت دل ہوتے، تو یہ سارے لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. یعنی اسلام نے فارمولہ دے دیا کہ اگر آپ کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہیں، یا کسی کو کوئی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے کچھ سیکھے، تو سب سے پہلے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا پڑے گا. تب لوگ آپ کے قریب آئیں گے، جیسا کہ حضور نے اپنے بیہیویئر سے پروف کیا. تو جب اخلاق آپ کا پروف ہو گیا، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرنے لگے،
اور آپ کے گھر میں تھوڑے سے حمایتی پیدا ہو گئے، مثلا آپ کے چچا، آپ کی بیوی، امام علی علیہ السلام، یہ 3 لوگ جب پیدا ہو گئے تو پھر دوسرا جو پوائنٹ آتا ہے وہ کوآپریشن کا آتا ہے کہ ان تینوں کے کوآپریشن سے حضور نے اپنے پیغام کو پھیلایا، اور جس نے بھی حضور کو مزید ستانے کی کوشش کی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنا سینہ تان کے سامنے آ گئے کہ میرے ہوتے ہوئے ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بی بی خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس سال کو حضور نے عام الحزن کا سال کہا، یعنی یہ ایئر آف دی مورننگ، کہ دونوں کا انتقال ایک ہی سن میں ہوا۔ اس کے بعد حضور نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا، اس کے بعد صرف امام علی علیہ السلام رہ گئے جنہوں نے آپ کی مدد فرمائی۔ کوآپریشن کا یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ آپ کے فادر آپ کو کچھ کہتے ہیں مگر آپ مانتے نہیں ہیں، وہ آپ سے کچھ ٹائم لمٹ کرنے کو کہتے ہیں کہ کم کھیلا کریں، مثلا ویڈیو گیم، یا باہر کم جایا کریں، یا اپنا ٹائم پڑھنے میں لگایا کریں، تو آپ کوآپریٹ نہیں کرتے فار ایگزامپل۔ تو یہ جو ٹارگٹ آپ کے فادر کو بینگ اے ہیڈ آف دی فیملی جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہی کی ناٹ اچیو دیٹ انلیس یو کوآپریٹ ود ہم۔ کوآپریشن کی مثال قرآن سے کیا ہے؟ سب سے بڑی مثال جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ریلیٹڈ ہے وہ حضرت اسماعیل کی قربانی ہے، کہ حضرت اسماعیل کا کوآپریشن دیکھیں آپ، اور بی بی ہاجرہ کا کوآپریشن دیکھیں آپ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، انہوں نے تیسرے دن پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً کوآپریٹ کرنے کے لیے کہا ان سے، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا خواب سچا ہے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ اب کر گزریے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو یہ کوآپریشن کا لیول تھا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی نصیب ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان 3 دفعہ بہکانے آیا۔ ایک دفعہ حضرت اسماعیل کے پاس آیا کہ تمہارے والد بہت عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، یعنی ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ وہ سٹھیا گئے ہیں یا ان کی عقل خبت ہو گئی ہے کہ وہ بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے تھے جب حضرت ابراہیم کی عمر 80 کراس کر چکی تھی۔ تو ایسے بیٹے کو جو اتنی اولڈ ایج میں پیدا ہوا ہو اس کو آپ لے جانے ذبح کرنے، تو عام آدمی کیا کہہ سکتا ہے؟ یہی کہہ سکتا ہے کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتنا کانفیڈنس تھا اپنے باپ کے اوپر، اور کوآپریشن کا لیول یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ مجھے ذبح کر دیں۔ آپ اس بات سے سوچیں کہ آج کے جو پیرنٹس ہیں وہ آپ کو یہ تو نہیں کہتے کہ میں آپ کو ذبح کرنے لے آ رہا ہوں، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے ٹائم کو ذبح کر دیں تھوڑا سا، بجائے اس کے کہ آپ کھیلنے میں ٹائم ضائع کریں، آپ تھوڑا سا پڑھنے میں ٹائم ضائع کریں جو کہ آپ کے فیوچر کے لیے۔ تو جب تک حضرت اسماعیل کی مثال سامنے رکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے کوآپریٹ کیا، اسی طریقے سے کوشش کریں کہ کوآپریٹ کریں۔ اسی طرح سے شیطان جب حضرت اسماعیل کے پاس آیا تو آپ نے کہا کہ نہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، میرا باپ اللہ کے نبی ہے، وہ غلط نہیں کہہ سکتا، تم یقیناً شیطان ہو۔ انہوں نے پتھر اٹھا کے مار دیا اس کو اور وہ چلا گیا۔ اسی طرح پھر وہ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے؟ اسے ذبح کرنے لے گئے ہیں، کیونکہ آپ گھر سے چھری اور رسی لے کر گئے تھے۔ تو بی بی ہاجرہ نے پوچھا تھا کہ یہ کس لیے لے آ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ شاید مجھے وہاں کوئی قربانی کرنی پڑے جہاں میں جا رہا ہوں، میرے دوست نے مجھے دعوت میں بلایا۔ تو حضرت ہاجرہ کو بھی اتنا کانفیڈنس تھا اپنے شوہر کے اوپر کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں میرا شوہر اللہ کا نبی ہے، وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، اگر وہ یہی کام کرنے جا رہا ہے جو تو کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا حکم ہوگا۔ انہوں نے بھی ایک پتھر اٹھا کے شیطان کو مارا اور وہ بھاگ گیا۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، تمہارا خواب غلط ہے، اور یہ جو تمہارا بیٹا ہے اتنے عرصے کے بعد تمہیں ملا ہے، تم اسے ذبح کر دو گے لے آ کے؟ آپ نے کہا کہ یہ یقیناً شیطان ہے، آپ نے پتھر مارا۔ اسی لیے جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ کو رمی جمرات کرنی پڑتی ہے۔ رمی جمرات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان اور بڑا شیطان تینوں کو
3 دن تک 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ یاد میں، حضرت ابراہیم کی یاد میں، حضرت اسماعیل کی یاد میں، بی بی ہاجرہ کی یاد میں. تو کوآپریشن کا یہ لیول جب ہوگا تب گھر کے ہیڈ آف دا فیملی کو تب کامیابی نصیب ہوگی کہ جب اس کے بچے اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، اس کی بیوی کوآپریٹ کرے گی. جب یہ تینوں کوآپریٹ کریں گے تب ایک گھر جو ہے وہ کامیاب گھر ہوگا. اسی طرح سے سارے کامیاب گھر مل کے ایک کامیاب معاشرہ بناتے ہیں، پھر ایک کامیاب معاشرہ ایک ملک بناتا ہے جو کہ کامیاب ہوتا ہے. اسی طرح سے امت مسلمہ میں جب سب کوآپریٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تب امت مسلمہ میں عظمت پیدا ہوگی. درود بر محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب تبلیغ کے جو یہ 2 چیزیں مکمل ہوئی، ایک اخلاق اور ایک تعاون. تعاون کے لیے قرآن کریم میں آیت بھی ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. And help one another in goodness and piety, and do not help one another in sin and aggression, and be careful your duty to Allah. Surely Allah is severe in punishment. تو باقاعدہ تعاون کرنے کے لیے تعاون کے لفظ سے قرآن میں آیت ہے، جس سے کہ تعاون اور کوآپریشن کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ پروردگار تعاون چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اسٹریٹ پاتھ. درود بر محمد علیہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اسی قربانی کو اللہ نے کہا کہ بذبح عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذبح کو ذبح عظیم میں بدل دیا. یعنی اس وقت جو قربانی مطلوب تھی حضرت اسماعیل کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پوسٹ پون کر دیا ٹل قربانی امام حسین علیہ السلام تک. درود بر محمد علیہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ہمارا کچھ بھی کرنا، جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، فار دی پلیجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ ہم خدا کی پلیجر اور اس کی مرضی چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. جب پروردگار ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہم کامیاب ہوں گے. کامیابی کا معیار یہی ہے کہ ہم پروردگار کو راضی کریں. تو اس لیے جب ہم مجلس عزا کا فرش بچھاتے ہیں، جب ہم عزاداری امام مظلوم کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی پلیجر کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ آپ میری پلیجر کے لیے آئیں کہ اپن کل کے گھر مجلس ہے میں چلوں. نہیں، یہ پروردگار کو خوش کرنے کے لیے ہے، اور اس کا جو صلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی ملے گا. تیسری چیز جو تبلیغ دین کے لیے ہے وہ ہے علم، کہ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کسی کو کیا بتائیں گے. اسی لیے آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ علم کی طرف توجہ دیں. حضور اکرم خود آپ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جس کو علم چاہیے وہ علی کے ذریعے رابطہ کرے مجھ سے. ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر سکتے آپ مولا علی کے تھرو. اسی لیے ہم کہتے ہیں یا علی مدد ہر چیز میں. تو علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں، کیا کیا ریسورسز ہیں. ہمیشہ سے علم حاصل کرنے کا ذریعہ کتاب رہی ہے. اب آج کل ماڈرن زمانہ ہے، کتاب کے علاوہ آج کل یوٹیوب پہ بہت ساری اچھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، شارٹ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. ٹائم کی کمی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مجالس پڑی ہوئی ہیں انٹرنیٹ پہ، قرآن کے پروگرامز ہیں، آئی فون کے ایپس ہیں جس کو کہ آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو علم حاصل کرنے کے لیے آج کل بہت سارے ذریعے ہیں. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلے حضور کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پڑے. اب ہم کو چین جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمارے لیپ ٹاپ پہ چین ہمارے پاس ہی ہے. تو اس لیے آن لائن حوض علمیہ بھی ہیں، آپ ان سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں. آن لائن حوض علمیہ بھی ہیں. جو بچے بہت سارے ایسے ہیں جو آن لائن قرآن بھی پڑھتے ہیں اور بڑے اچھے قاری ہیں. کوئی ایران میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی عراق میں ہے. تو جو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم سب ایک دوسرے سے انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں. تو یہ جو ہمارے اوپر بلیسنگ ہے ٹیکنالوجی کی، اس کو ہمیں اپنے مقصد کے لیے یوز کرنا چاہیے اور ہمیں علم
حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. اب یہ علم حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد ہے وہ کس طرح ہوگی؟ چوتھی چیز ٹائم مینجمنٹ. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنے دن کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. ایک حصہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، دوسرا حصہ جو ہے وہ لائیولیہڈ کے لیے، یعنی میں کہیں جاب کروں گا تو مجھے پیسے ملیں گے، پیسے سے سب کام چلتے ہیں. اور پھر تیسری چیز ہے وہ اپنی فیملی کے لیے، کہ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیا جائے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ خود اپنے آپ کے لیے، اس لیے کہ قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، کہ اے ایمان والو جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. تو اپنے آپ کی بھی بات کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو، تو انسان اپنے آپ کو بھی ٹائم دے، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھے، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھے، اپنے علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم دے، تاکہ وہ شیئر کرے، اپنے نالج کو شیئر کر سکے. کیونکہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ صدقہ جاریہ جسے کہتے ہیں، کہ جب آدمی مر جائے گا تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا. جو چیز وہ چھوڑ کر جائے گا صرف وہ اس کو بینیفٹ پہنچائے گی. مثلا حسینی سینٹر بن رہا ہے یا کوئی مسجد بن رہی ہے، اگر آپ اس کے اندر فنڈنگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک وہ مسجد رہے گی، امام بارگاہ رہے گی، لوگ اس میں آتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یا اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے، علم کسی کو سکھا دیا کوئی چیز، اس کی وجہ سے اس کا کام بن گیا، اس کی جاب بن گئی، جاب اچھی مل گئی اس کو، تو وہ آپ کے اوپر ہمیشہ ثواب آپ کو اس کا ملتا رہے گا. یا آپ نے کوئی انسٹیٹیوٹ قائم کر دیا، یا آپ نے کسی کو سکھایا، اس نے کسی کو سکھایا، اس طرح چین شروع ہو گئی سیکھنے سکھانے والوں کی. تو میں یہی کہتا ہوں ہمیشہ اپنے سنڈے اسکول کے اسٹوڈنٹ کو بھی، اور جو بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں، کہ آپ یہ سمجھ کر پڑھیں کہ آپ کو پڑھانا ہے. اگر آپ امتحان دینے کے لیے پڑھیں گے تو آپ بھول جائیں گے، لیکن اگر آپ یہ سوچ کر پڑھیں گے کہ مجھے آگے پڑھانا ہے کسی کو، تو پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے. تو اس لیے علم کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے. اور علم حاصل کرنے کے ظاہر ٹائم مینجمنٹ کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائم کس طریقے سے مینیج کرنا چاہیے، کہ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. ایک اللہ کے لیے، ایک اپنے خود کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اور اپنی لائیولیہڈ کے لیے، اپنے جاب کے لیے فار ایگزامپل. تو یہ سب چیزیں جب کمبائنڈ ہوں گی تو پھر ہم ایک پرفیکٹ انسان بنیں گے. درود بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس کے بعد ہم اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں عزاداری کر رہے ہیں امام مظلوم علیہ السلام کی. تو ابھی جو میں نے آیت پڑھی تھی اس سے پہلے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اس میں یہ تھا کہ او the one who believe violate not the sanctity of the symbols of Allah subhanahu wa ta'ala، کہ جس چیز کا احترام کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے اس کو وائلیٹ نہ کریں آپ. اور شاعر اللہ کا مطلب یہ کہ جس چیز کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے. مثلا اس آیت پہ آگے چل کے جو انہوں نے بتایا کہ جو اللہ نے 3 مہینے، یہ بھی قرآن میں آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے، اور اس میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں. ان 4 مہینوں اکثر بھول جاتا ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں، لیکن میں نے اس کی کی بنائی ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیسے یاد رہے گا کہ کون سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ان کا احترام کرو. آپ نے 7-11 کا نام سنا ہے، سب نے سنا ہے 7-11. تو 7 منتھ اور 11 منتھ، اور اس کے علاوہ فرسٹ منتھ اینڈ دا لاسٹ منتھ آف ہجرہ کیلنڈر. فرسٹ منتھ محرم، لاسٹ منتھ ذی الحجہ، اور 7 منتھ رجب، اور 11 منتھ ذوالقعدہ. تو اب آپ کو کبھی نہیں بھولے گا کہ 4 کون سے مہینے جن کی حرمت کا اللہ نے کہا ہے. یعنی ان 4 مہینوں میں اللہ نے کہا ہے کہ لڑائی حرام ہے، لیکن کیا مسلمانوں نے اس پہ لڑائی حرام کی؟ امام حسین علیہ السلام کو محرم میں شہید کر دیا گیا. یعنی مسلمانوں نے قرآن کو نہیں سمجھا، حضور کی تعلیمات کو نہیں سمجھا، اور اتنی محکم آیات ہے جس میں نام لکھے ہوئے ہیں، نام دیے گئے ہیں تفسیروں میں کہ کون سے 4 مہینے، اس میں بھی انہوں نے جنگ بندی. نمبر 1 یہ تھا کہ مہینے، کہ 4 مہینے ان کی حرمت کا احترام کریں. دوسری چیز یہ کہ جو جانور، جو قربانی کے جانور
جو بھیج دیے گئے ہیں قربانی کے لیے مکہ مکرمہ میں. جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جانور آ جاتے ہیں ایڈوانس میں بہت سارے, کیونکہ لاکھوں حاجی ہوتے ہیں, تو لاکھوں شیپس کو لانا جو ہے وہ پورے سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے. تو وہاں پہ آتے رہتے ہیں اور وہ بند کرتے رہتے ہیں, ان کو ایک جگہ رکھتے رہتے ہیں. تو ان جانوروں کی بھی اللہ نے کہا ہے کہ ان کی جو حرمت ہے, ان کی جو سینکٹیٹی ہے, اس کو وائلیٹ نہ کیا جائے. تو سب سے پہلی بات اس میں کیا لکھی تھی کہ جو 4 مہینے ہیں ان کا احترام کیا جائے. پھر اس کے بعد ان جانوروں کا احترام کیا جائے جو قربانی کے لیے لائے جائیں. اس کے بعد پھر وہ پٹے جو جانوروں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں, وہ مارک کرنے کے لیے, اگر کسی جانور کے گلے میں وہ پٹا ڈال دیا جائے جو کہ یہ مارک کرے کہ یہ جانور جو ہے قربانی کے لیے جائے گا, ابھی پہنچا نہیں ہے مینا میں لیکن جائے گا, تو اس پٹے کا بھی احترام کرنا ہے. اس کے بعد پھر جو حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کا احترام ہے. چوتھی چیز, پانچویں چیز جو ہے وہ جو حج کے احرام کے دوران آپ کسی جانور کو نہیں مار سکتے, یعنی جانور تک کو پناہ دی ہے پروردگار نے, اور اگر نہ پناہ دی تو ان مسلمانوں نے آل محمد کو پناہ نہ دی اس ماہ محرم میں. تو ہم احترام کر رہے ہیں, ہم شاعر اللہ کا احترام کر رہے ہیں, ہم امام حسین علیہ السلام کا احترام کر رہے ہیں قرآن کی اس آیت کے روح سے. تو یہ عزاداری شاعر اللہ کا احترام ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پہلے نہیں تھی اور اب ہم کر رہے ہیں, جس کو کہ بدعت کہا جاتا ہے. جو دوسرے ہمارے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں یہ لوگ بدعت ہیں. حضور کے زمانے میں عزاداری نہیں تھی, لیکن یہ قرآن تو تھا, یہ آیت تو تھی. تو اور اس کے علاوہ حاجیوں کے بعد پھر وہ لوگ جو کبھی آپ کے اوپر ظالم رہے ہوں اور انہوں نے آپ کو حج بیت اللہ جانے سے روکا ہو, اور اب آپ پاور میں ہیں, تو اب آپ اس کا بدلہ نہ لیں کہ آپ ان کو بھی نہ جانے دیں جیسے انہوں نے آپ کو نہیں جانے دیا تھا. اتنا احترام ہے خانہ کعبہ کا. لیکن اسی خانہ کعبہ میں یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے حاجیوں کے بھیس میں قاتل بھیجے, کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنے حج کو عمرہ سے بدلنا پڑا اور آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا, جبکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو حاجی ہیں ان کا احترام کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن میں مینشن کی گئی. یہ سورہ مائدہ جو قرآن کا 5واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 2 تھی, جس کو میں نے آپ نے بتایا. اس کے بعد پھر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ صفا اور مروہ جو ہیں وہ بھی ایک نبی کا احترام کو یاد دلاتے ہیں. یعنی صفا اور مروہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہے. صفا اور مروہ کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل کو جب وہ پیدا ہوا تھا تو اللہ نے کہا تھا کہ اس کو فلاں جگہ جا کے چھوڑاؤ. نہ وہاں پہ پانی, نہ کھانا, نہ پیڑ, نہ درخت, نہ آبادی, کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. لیکن اللہ کے حکم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے. جب پیاس لگی حضرت اسماعیل کو, جب وہ بچے تھے, تو آپ نے ایڑیاں رگڑنی شروع کر دی. تو ان کی ایڑیوں کے رگڑنے سے پانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. وہ پانی, اور وہ پانی اتنا نکلا کہ بی بی حاجرہ نے کہا کہ رک جا, زم زم رک جا. اس لیے اس کا نام زمزم پڑ گیا, جو کہ آب زمزم ہے, جو مکے میں اب تک نکل رہا ہے. اس وقت سے حضرت ابراہیم کو کتنے سال ہو گئے, 3000 سال ہو گئے, 4000 سال ہو گئے حضرت ابراہیم کو. تو 4000 سال سے وہ کنواں چل رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں, معجزہ. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور ہمت دے کہ آپ حج اور عمرہ ضرور کریں اور وہاں جا کے زمزم کا پانی بھی پئیں. تو شاعر اللہ یعنی عزاداری کرنا جو ہے وہ اللہ کی جو نشانی ہے اس کا احترام کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے اس میں سورہ نساء جو کہ قرآن کریم کا 4واں سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 148 کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیع علیما. Allah does not like harsh word to be said openly except from anyone who has been wronged. Allah is our hearer, knower. یعنی ظالم کو اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ کسی کے خلاف اوپنلی کوئی برا ورڈ کہیں, لیکن جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو دنیا کے سامنے پیش کرے. تو
ہم جو ماہ محرم میں کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کو دنیا کو بتاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں ہوا، ایسا اس لیے ہوا کہ تبلیغ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچی. یعنی یہ جو سارا ایونٹ ہوا ہے یہ شام کے لوگوں نے کیا ہے، کہ شام کی جو حکومت تھی وہ مدینہ سے بہت دور تھی. ابھی بھی آپ دیکھیں مدینہ سے اور ڈمیسکس کتنی دور ہے، کم از کم 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے. نہ کہ اس زمانے میں بہت دور کا ایریا تھا، وہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور جو اہل بیت کا پیغام تھا یا جو اہل بیت کی فضیلت تھی وہاں تک نہیں پہنچی. یہاں تک کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور جب یہ خبر شام کے لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ علی کا مسجد سے کیا واسطہ. جب لوگوں نے بتایا کہ مسجد میں شہادت ہو گئی امام علی کی تو انہوں نے کہا کہ علی کا مسجد سے کیا واسطہ. یہ حال تھا، ان کو نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، آپ جو ہے حضور کے سکسیسر ہیں یا آپ کی کیا اہمیت ہے، آپ کی کیا فضیلت ہے. تو ان کے نزدیک اہل بیت زیرو تھے، بالکل حضور اکرم کا پیغام زیرو تھا. یعنی ان تک تبلیغات نہیں پہنچی، کسی نے بیچ میں بلاک کر دیا. اس زمانے میں جو بادشاہ تھے یا جو حکومت کے گورنر تھے جنہوں نے اپنی حکومت بنا لی تھی، جو امام علیہ السلام کے اگینسٹ آ گئے تھے، جسے معاویہ کہتے ہیں، کہ خلافت راشدہ جتنے بھی سنی مسلمس ہیں وہ سب امام علیہ السلام تک مانتے ہیں. اس کے بعد وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو بھی امام علیہ السلام کے اگینسٹ میں کھڑا ہوا وہ باغی تھا اور وہ غلط تھا، چاہے وہ حضور کی وائف بی بی عائشہ ہو، چاہے وہ معاویہ ہو یا کوئی بھی ہو. جو بھی حضرت علیہ السلام کے اگینسٹ میں آئے گا ہم اس پر تبرہ کریں گے، اس لیے کہ تبرہ جو ہے وہ قرآن کا حکم ہے اور تولہ جو ہے وہ بھی قرآن کا حکم ہے. تو ہمارے جتنے بھی اصول دین، فروع دین اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں پریکٹیکلی کوئی بھی جو ہے وہ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہے. درود بر محمد و آل محمد. یہ نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو یا امام حسن کو یا بی بی فاطمہ کو یا مولا علی کو یا اپنے اہل بیت کو پہچانوایا نہیں. آپ نے کہا حدیث ہے کہ من احب الحسن والحسین فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, anyone who loves Al-Hasan al-Hussein has indeed loved me, and anyone who hates them has indeed hated me. یعنی جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے رسول کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. تو یہ پوری چین ہے. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں. پھر آپ نے کہا ایک اور حدیث ہے کہ احب اللہ من احب حسینا و ابغض اللہ من ابغض حسینا. یعنی اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے اور اس سے بغض رکھتا ہے جو حسین سے بغض رکھے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو کہ سب سے پہلی مجلس اعزاء کا اہتمام کس نے کیا. جیسے میں ہوں فار ایگزامپل، میں نے اس مجلس اعزاء کا اہتمام کیا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد کسی نے شرکت کی، اس میں کسی نے پڑھا. تو یہ سب چیزیں الگ الگ چیزیں. تو سب سے پہلے وہ کون ہے جس نے مجلس کا اہتمام کیا؟ یعنی وہ حسین جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مجلس کا اہتمام کیا. اور وہ حسین جس کی پہلی مجلس جس نے پڑھی وہ جبرائیل. کہ جب حضور امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے محضر شہادت حضور کے سامنے پڑھا. انہوں نے بتایا کہ آپ کا یہ بچہ جو ہے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں قربان کیا جائے گا. تو حضور روئے. جب آپ روئے تو بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے پوچھا کہ بابا جان یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے اس بچے کی شہادت کی خبر دی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. تو بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب یہ واقعہ ہوگا کیا آپ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں ہوں گا. تو آپ نے پھر پوچھا کہ کیا ابو الحسن ہوں گے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں ابو الحسن بھی نہیں ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ بابا جان کیا میں ہوں گی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بھی نہیں ہوں گی. تو آپ نے بے ساختہ کہا کہ بابا جان پھر میرے بچے بھی گریہ کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ
تم اطمینان رکھو، اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پہ روئیں گی۔ یعنی حسین، وہ حسین جس پر پہلا گریہ رسول، فاطمہ اور علی نے کیا، وہ حسین جس کے لیے رضوان جنت نے درزی بننے میں فخر کیا، وہ حسین جس کے لیے رسالت ناقہ بن گئی۔ یعنی عید کے دن آپ اپنے کندھے پہ ایک طرف امام حسن کو بٹھا کے جا رہے تھے، ایک کندھے پہ بٹھا کے امام حسین علیہ السلام کو جا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کیا اچھی سواری ہے، حضور نے کہا کہ یہ کہو کہ کیا اچھے سوار ہیں۔ یہ سب کس لیے تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ آپ لوگوں کو پہچانوائیں کہ حسین کون ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعرفوا ھذا الحسین، کہ اے لوگو دیکھو حسین کو، یہ حسین ہے۔ وہ حسین جس کے لیے نبوت نے خطبہ چھوڑا، آپ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، امام حسین علیہ السلام مسجد میں انٹر ہوئے، گر گئے، آپ نے فوراً خطبہ چھوڑا، ان کو اٹھا لیا گودی میں۔ ایک اور موقع پہ آپ کی پیٹھ پر آ کے بیٹھ گئے حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ نے اتارنا چاہا لیکن فوراً جبریل نازل ہوئے کہ نہیں، آپ حسین کو نہ اتاریں، حسین خود سے اتریں گے، آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہیں۔ حضور نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اور لوگ سر اٹھا اٹھا کے دیکھتے رہے کہ یہ کیا وجہ ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ حسین بیٹھے ہوئے۔ تو حسین کی اتنی سی تکلیف برداشت نہیں تھی حضور کو، نہ کہ جب لوگوں نے ان کو شہید کیا، اور اب جب محرم آیا ہے تو کیا حضور اپنے مزار میں ہوں گے؟ یقیناً وہ ہر جگہ ہوں گے، وہ یہاں بھی ہوں گے اور حسین کا پرسہ لیں گے اور لے رہے ہوں گے۔ امام حسین اور اہل بیت کو کس طرح حضور نے نہیں پہچانا۔ وہ حسین جس کو رسول اپنا بیٹا بنا کر مباہلے میں لے گئے، وہ حسین جو وقت کا امام تھا، رسول کہتے رہے کہ یہ حسین ہے، لوگوں اسے پہچان لو، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اسی حسین سے فاسق و فاجر ملعون یزید نے بیعت طلب کی۔ حسین نے بھی صاف انکار کر دیا کہ مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ رسول کے نواسے پر مدینہ کی زمین تنگ کر دی گئی اور 25 رجب کو آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ فاطمہ کے لال کو حج کو عمرے سے بھی بدل کر مکے سے بھی نکلنا پڑا۔ حاجیوں کے بھیس میں قاتل حرم کعبہ کی حرمت کو پامال کرنے پہنچ چکے تھے۔ ہاں زدارو، رسول کا بیٹا، علی کا خون، فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین اس وقت کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ مسلم کی شہادت کی خبر آ چکی ہے، حر کے لشکر نے اسے گھیر لیا ہے، زمین کربلا انتظار میں ہے۔ عزادارو، وہ وقت دور نہیں کہ جب سکینہ ذوالجناح کے سموں سے لپٹ کر کہہ رہی ہوگی کہ اے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ شمر ہوگا، حسین کا سینہ ہوگا، خنجر کند ہوگا اور حسین کا سوکھا گلا ہوگا، اور بہن دیکھ رہی ہوگی، مقتل میں صدا گونج رہی ہوگی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ برچھی کا پھل نکالا
اکبر محروم کو کس طرح پاؤں ملے تو اپنے کلیجے سے اس کو لپٹاؤں ملے تو اپنے کلیجے سے اس کو لپٹاؤں مر گیا ہے یہ کس طرح دل کو سمجھاؤں مر گیا ہے یہ کس طرح دل کو سمجھاؤں ارے کہاں میرا 18 سال والا ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے خدا کے واسطے اب رن سے آؤ اے اکبر خدا کے واسطے اب رن سے آؤ اے اکبر نہیں ستاتے ہیں آ کر بچاؤ اے اکبر نہیں ستاتے ہیں آ کر بچاؤ اے اکبر بھولے سروں میرے دائیں اڑھاؤ اے اکبر بھولے سروں میرے دائیں اڑھاؤ اے اکبر نبی کے حال پہ اب رحم کھاؤ اے اکبر ایک حال پہ اب رحم کھاؤ اے اکبر تڑپ کے کہتی تھی کن کن دکھوں سے پارا ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے یا حسین 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 حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین سید زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے سید زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے زین العبا کے دل کی صدا ہے زین العبا کے دل کی صدا ہے غم یہ دل زوار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین لاش پہ شہ کے زینب کا وعدہ دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ لاش پہ شہ کے زینب کا وعدہ دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ اے میرے بھیا ماتم تمہارا اے میرے بھیا ماتم تمہارا شام کی خونی دربار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین غم یہ تمہارا مورا بھولانا زمانہ گھر گھر سجا ہے یہ تمہارا ازخانہ غم یہ تمہارا مورا بھولانا زمانہ گھر گھر سجا ہے یہ تمہارا ازخانہ سوگ تمہارا جاری رہے گا سوگ
وجہ زیارت. السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکی ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا. السلام علیکہ یا امیر المومنین یا سید الوصیین یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. السلام علیکی یا قرۃ عین رسول یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکہ یا امام سبز قبا یا امام الحسن المجتبی علیہ السلام. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین والسید الوصیین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصاً سیدی و مولائی یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین علی علیہ السلام. السلام علیکی یا ام المصائب یا حور زینب بنت علی علیہ السلام. السلام علیکہ یا مولا و ابن مولا، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس شموس وعنیس النفوس ایہا المدفون بعرض توس، کن شفیعنا و شفیع والدی فی یوم الجزاء. السلام علیکہ یا علی ابن موسی رضا و رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان و من شر شیطان. السلام علیکہ یا شریک القرآن.